فتنے کی 72 نشانیاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی زیادہ تعداد ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے، لیکن حضور اقدس نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاضل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق، فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، امانت برباد کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کی جان لینے لگیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بد سلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ وہ خائن ہے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے کراہیت کرنے لگیں گے، یعنی لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج ہی دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگتا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے۔ کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے عیش اور عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شریفوں کی ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور اس کے اعوان اور انصار اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح شام جھوٹ بولیں گے، امین خیانت کریں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں، العیاذ باللہ۔ لوگ جانوروں کے خالوں کا لباس پہنیں گے مگر اس کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کے خالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا، اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا، مسجدوں میں نقش و نگار بنایا جائیں گے، اونچے مینار بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو ختم کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا آقا اپنے کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، کمینے اور نیچے ذاتی کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ مالک بن کر حکومت کرنے لگیں گے، تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں، مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نقالی کریں گے، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے، عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گے۔ آج دیکھ لیں نئے فیشن نے یہ حالات کر دیے ہیں کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے،
غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی. یعنی قسم تو صرف اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے، لیکن دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے. لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسمیں کھائیں گے جیسے تیرے سر کی قسم. مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا. لفظ بھی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا ہے، اور لوگ تو یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے. صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے. اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. خاص طور پر اس وقت جب کہ راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے. لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے، اور سلام کا رواج ختم ہونے لگے گا. غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا. غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھایا جائے گا. العیاذ باللہ. اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری حاصل ہو جائے گی، ملازمت مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، عزت اور شہرت حاصل ہو جائے گی. ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا. آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی. مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا. مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے. امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا. زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا. سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو سب سے زیادہ رذیل اور بد خصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا لیڈر بنا لیں گے. آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے گا. آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا. دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا. بیوی کی اطاعت کرے گا. بدکاروں کی آوازیں مسجد میں بلند ہونے لگیں گی. گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا. گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا. راستے میں شراب پی جائے گی. ظلم کو فخر سمجھا جائے گا. انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا. لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے. پولیس والوں کی تعداد بہت ہوگی. قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے بدلے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حظ اور مزہ حاصل ہو. قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی. درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی. امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے، ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا. چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں. بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے. آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا. یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آ جائیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل دی جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے. العیاذ باللہ. اب آپ ان علامات پر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے.